بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی جو قائد تھے، ان کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا انہیں پھانسی دینے کا، اور اس کے بعد پھر اس پہ ریویو پٹیشن آئی، اس کو بھی مسترد کر دیا گیا تھا 1979 میں، جس کے بعد انہیں 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق دور حکومت 2008 سے 13 کے دوران سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریف چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے صدارتی ریفرنس بھجوایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ اس ٹائم سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نے پہلے کیس سنا، پھر اس کے بعد آخر پہ 9 رکنی بینچ نے سنا، اور 2012 کے بعد 12 نومبر 2012 کے بعد اس کیس کی دوبارہ کوئی سماعت نہ ہو سکی، اور اب جو ہے وہ تقریباً 11 سال اور 1 مہینے کے بعد آج دوبارہ سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مس مسرت ہلالی پر مشتمل 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ جن ججز نے آج کیس کی سماعت کی، ان ججز نے پہلے یہ اس ٹائم جج سپریم کورٹ کے تھے بھی نہیں، یا اگر کوئی تھا بھی اس ٹائم تو وہ بینچ میں نہیں تھا جس بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنس تھا اس پر سماعت کی تھی۔ پہلے اس کیس میں بابر اوان وکیل تھے جو اور ان کو جو بینچ تھا اس ٹائم کا، انہوں نے ان کی جو بونگیاں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اوور کانفیڈنس کہہ لیں، اوور ایفیشنسی کہہ لیں، اس کی بنا پر ان کا لائسنس ہی منسوخ کر دیا تھا، کینسل کر دیا تھا، معطل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اعتزاز حسن کو وکیل کیا گیا، تاہم وہ کسی بھی سماعت میں پیش نہ ہوئے، اور اس ٹائم ریفرنس کی 6 سماعتیں ہوئی تھیں، اور آخری سماعت جو تھی 11 یا 12 نومبر 2012 کو ہوئی، اس کے بعد کوئی سماعت نہ ہو سکی۔ تو آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے یہ کیس سنا، اور اس کیس کی تقریباً 2 گھنٹے سماعت ہوئی ہے۔ اس پوری سماعت کا میں مکمل احوال آپ کو بتاؤں گا۔ میں دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھا، اور صبح سے ہی پہلے عدالت میں گئے ہم، تو جو دیگر کیس آج 6 لگے ہوئے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں، وہ سنے، اور اس کے بعد پھر 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہونا تھی، جو کہ تقریباً 11:40 پر اس کی سماعت شروع ہوئی، اور 12 بج کر تقریباً پھر 35-40 پر جا کر اس کی سماعت ختم ہوئی۔ تقریباً 2 گھنٹے پورے ہی اس کی سماعت چلتی رہی ہے۔ دوران سماعت جو ہے سب سے اہم چیز ہوئی وہ یہ ہے کہ سینئر رکن ہیں اور وہ آئندہ چیف جسٹس اعجاز الاحسن کے بعد ملک کے چیف جسٹس بھی بنیں گے، سید منصور علی شاہ، بڑے لرنڈ جج ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے زبردست جج ہیں۔ انہوں نے اس ریفرنس کی مینٹینیبلٹی پر اور اس کے قانونی ہونے پر ہی سوالات اٹھا دیے، بے شمار سوالات انہوں نے کر دیے۔ انہوں نے قرار دیا کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ نے پہلے پیٹیشن ان کی درخواست پر فیصلہ کیا، پھر اس پر نظر ثانی درخواست بھی دائر ہوئی، اس پر بھی فیصلہ کیا، تو پھر اس میں کوئی قانونی سوال نہیں بنتا، سیاسی سوال بنتا ہے۔ وہ سیاسی سوال جو ہے وہ صدر کو پوچھنے کا حق ہے، اور جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ وہ ہم جو ہے نا وہ قانونی اس کے نہیں بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے، ہم جو سیاسی سوال ہے یا اس طرح ہے اس کا ہم جواب دیں گے۔ تو دوران سماعت جب جسٹس منصور علی شاہ نے لمبی چوڑی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، سوالات اٹھائے، تو اس پر پھر
کمرہ عدالت میں بالکل سناٹا چھا گیا. آج جو ہے کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تقریباً 200 کے قریب افراد تھے. بہت سارے صحافی، میں خود بھی کھڑا تھا، اور بہت سارے وکیل اور پیپلز پارٹی کے کارکن جو تھے وہ سارے کھڑے تھے. اور تقریباً 160-70 کی تعداد کرسیوں کی ہے کمرہ عدالت نمبر 1 میں، جبکہ دیگر جو لوگ کھڑے تھے اور پھر جو ججز ہیں ان کے اسسٹنٹ ہیں، عدالتی انٹرنی ہیں، وہ سامنے گیلری ہے جہاں پر کیمرے لگائے جاتے ہیں لائیو کوریج کے لیے، وہاں پر وہ 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو سماعت کا احوال اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب آئے ہوئے تھے، بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہیں BP کے، سید قائم علی شاہ جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور موجودہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں. اس کے علاوہ فاروق نائک، میاں رضا ربانی، شیری رحمان اور فیصل کریم کنڈی، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے رہنما PP کے موجود تھے، جبکہ نیئر حسین بخاری بھی تھے، چودھری منظور احمد بھی تھے. تو دوران سماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور جو شریک چیئرمین ہیں وہ کیا کرتے رہے، میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وکلاء اور سیاسی رہنما جو PP کے تھے وہ سارے آ کے ان سے ملتے رہے اور ان کا حال چال ان سے دریافت کیا، اور میں نے بھی ان سے ملاقات کی اور ان سے دعا سلام کی. خاص طور پر میں نے سید قائم علی شاہ سے ملاقات کی، ان سے سلام کیا کہ بہت پرانے وہ سیاستدان ہیں اور ابھی بھی وہ چل پھر رہے ہیں، ان کی 80-90 سال کے قریب عمر ہے. تو اس کے علاوہ جو دوران سماعت یہ تھا کہ جو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ آپس میں مسلسل باتیں کرتے رہے. بلاول بھٹو زیادہ آصف زرداری صاحب کو، اپنے والد صاحب کو، وہ باتیں کرتے رہے. جبکہ سماعت میں ایک موقع پر بلاول بھٹو زرداری روسٹم پر بھی آ گئے جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو لیگل ایئرز ہیں، جو قانونی لواحقین ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور ان کی جو بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی آ کر کیس میں فریق بن سکتے ہیں اور وکیل کر سکتے ہیں اور اپنا جواب جو بھی ہے جمع کرانا، اسسٹنس ہے جو وہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فراہم کر سکتے ہیں عدالت کو، بینچ کو. تو بلاول بھٹو نے آ کر بتایا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو بیٹی ہے ایک ہے، اور پھر جو ان کے نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں جو بھی سارے ملا کر وہ 8 قانونی ان کے لواحقین بنتے ہیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سب کو نوٹس جاری کرتے ہیں، جو بھی آ کر اپنا فریق بننا چاہے اور جواب جمع کرانا چاہے وہ جمع کروا سکتا ہے. جبکہ دوران سماعت یہ ہوا کہ جو ماضی میں بہت زیادہ جب وکلا تحریک چلی 2007 میں، جب چیف جسٹس کا سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ہٹایا گیا تھا پرویز مشرف کی جانب سے، تو اس کے بعد تحریک چلی، کافی چلتی رہی. پھر 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، پھر بھی جو ججز تھے ان کو بحال نہ کیا گیا. تاہم پھر جب علی احمد کرد صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس ٹائم صدر بنے، تو ان کے دور میں پھر ایسی تحریک چلی اور ان کا وہ سٹائل اس ٹائم تھا، وہ پوری میڈیا ان کو دکھاتا تھا، ان کی تقریریں دکھاتا تھا اور بہت ہی شعلہ بیان وہ مقرر تھے. وہ تقریریں کرتے تھے اور اپنے ان کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے جس کو وہ ایسے ایسے کر کے وہ تقریر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو پرویز مشرف ہیں ان کی وردی بھی اترے گی اور چمڑی بھی اترے گی. تو ان کی تحریک کے نتیجے میں پھر بالآخر 2009 میں جو سابق جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، پھر ان کو
آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی جانب سے بحال کیا گیا، اور ان کے ساتھ آج یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے روسٹم پر آ کر بات کی شروع کی اور کہا کہ جی مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنے سال جو ہے یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ جب پہلی سماعت ہوئی تھی تو افتخار چودھری نے یہی بات کہی تھی جو آج قاضی فائزہ نے کہی ہے کہ یہ بہت اہم کیس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 11-12 سال یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا، تو یہ کیسا اہم کیس تھا۔ اس پر اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10 معاونین عدالتی معاون مقرر کیے گئے تھے افتخار چودھری کی جانب سے، جن میں سے 3 4 5 جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، جن میں ایس ایم ظفر ہیں اور اے کے ڈوگر تھے اور عبدالحفیظ پیرزادہ، اور اس طرح 3 4 لوگ جو تھے وہ فخر الدین ابراہیم، تو وہ 4 لوگ تو فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پر عدالت نے کوئی افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے انہیں کہا کہ کل صاحب آپ نے اگر سیاسی تقریر کرنی ہے تو یہاں پر میڈیا بہت موجود ہے، اس کو باہر جا کر ان سے میڈیا سے کے سامنے جا کر تقریر کریں، تو اندر آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کوئی سیاسی کوئی قانونی بات ہے تو وہ کریں۔ جبکہ اسی دوران سماعت یہ بھی ہوا کہ جو جس کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، احمد رضا قصوری جو وکیل ہیں، ان کے والد کا قتل کا کیس تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو نامزد کر کے ان کا ٹرائل کیا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی۔ تو وہ احمد رضا قصوری بھی عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے فریق بنایا گیا تھا، باقاعدہ نوٹس جاری کر کے افتخار چودھری نے، اور میں نے 80 صفحات پر مشتمل اپنا جواب بھی جمع کروایا تھا۔ تو آج دوران سماعت جو احمد رضا قصوری تھے وہ بار بار روسٹم پر آتے رہے اور آ کر بیٹھتے تھے، پھر آ کر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بتاتے تھے یہ فلاں جو ان کی پیٹیشن ہے یا جو انہوں نے جمع کرائے ہوئے ہیں دستاویزات، یہ چیز فلاں میں ہے فلاں میں ہے، اس طرح۔ اور انہوں نے پھر ایک موقع پر یہ اعتراض بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جو سماعت کے لیے ریفرنس مقرر کیا گیا ہے اس کو انتخابات جو آنے والے ہیں اس کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ریفرنس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے گی۔ تاہم چیف جسٹس نے اس درخواست کو ان کی مسترد کر دیا اور کہا کہ پہلے ہی بہت دیر کے بعد یہ کیس لگایا گیا ہے، دیر آئد درست آئد، اس کو ہم نے نمٹانا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کو جنوری کے دوسرے ہفتے میں مقرر کریں گے سماعت کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے اور کوئی التوا نہیں دیں گے، اور اس کیس کا ہم فیصلہ جلد از جلد کریں گے۔ تو انہوں نے پھر احمد رضا قصوری کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں۔ احمد رضا قصوری کی صحت کافی خراب ہے اور کافی کمزور ہیں، اور انہوں نے دوران سماعت یہ بھی کہا کہ انہیں سنائی بھی ٹھیک نہیں دیتا ہے، مطلب تو پھر ایک موقع پر چیف جسٹس نے قاضی اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان سے کہا کہ وہ جو پڑھ رہے تھے کوئی فقرہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو دکھائیں تاکہ وہ دیکھ کر پھر اس کا جواب دے دیں۔ تو اس طرح کی یہ ساری سماعت ہوئی ہے، اور کچھ سماعت کا احوال بھی میں آپ کو تحریری بھی بتا دیتا ہوں کہ پھر عدالت نے یہ ہے کہ 9 عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں، جن میں سے جو پہلے مقرر تھے ان میں سے اعتزاز حسن نے معذرت کر لی ہے، جبکہ جو چیف جسٹس نے بابر اعوان کا بھی پوچھا کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں کہ نہیں، تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا چیف جسٹس نے 9 عدالتی معاون مقرر کیے ہیں، جن میں علی احمد کرد نے کہا کہ وہ معاونت کریں گے، جبکہ دوسرے جو لوگ تھے ان میں فیصل صدیقی کو کیا گیا ہے، سلمان صفدر کو، خواجہ حارث احمد کو،
اور اس کے علاوہ زاہد فخر الدین جی ابراہیم کو، یاسر قریشی کو، میاں رضا ربانی کو، بیرسٹر خالد جاوید خان جو سابق اٹارنی جنرل ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق نائک کو. تو ان سب کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ اس کیس میں معاونت کریں. تاہم یہ ہے کہ دوران سماعت جو فاروق نائک تھے جنہوں نے کہا کہ میں بلاول بھٹو کا وکیل ہوں، تو انہوں نے آ کر اعتراض کیا بیرسٹر سلمان صفدر پر اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ پر. کہا کہ انڈر انسٹرکشنز آف مائی لیڈرشپ آئی ہیو objection on the two amicus curiae including بیرسٹر سلمان صفدر اینڈ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ. تاہم چیف جسٹس نے ان کا اعتراض بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ ابھی ان کو معاونت تو کرنے دیں، پھر دیکھیں گے کہ یہ اعتراض ویلڈ ہے یا نہیں. جبکہ عدالت نے جو سابق چیف جسٹس تھے اور بینچ کا حصہ تھے 7 رکنی جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، نسیم حسن شاہ، انہوں نے انٹرویو دیا تھا افتخار احمد کو. تو وہ انٹرویو بھی انہوں نے جیو سے طلب کیا ریکارڈ اس کا، کہ اگر ریکارڈ اس کا ہے جو پورا انٹرویو تھا اس کا، وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کریں. افتخار احمد کے پروگرام جواب دے میں وہ انٹرویو دیا گیا تھا. فاروق نائک نے حامی بھری تھی کہ وہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی دیں گے اور اس کو USB میں اور اس طرح ویڈیو YouTube کا لنک اس طرح سارا وہ بھی فراہم کریں گے. ایک جج تھے دراب پٹیل، انہوں نے اس کیس میں خلاف فیصلہ دیا تھا، تو ان کا بھی کوئی انٹرویو ہے تو اس کا بھی انہوں نے فاروق نائک نے کہا کہ وہ اس کا بھی ٹرانسکرپٹ فراہم کریں گے عدالت کو. تو یہ ساری آج سماعت ہوئی ہے. اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے جو عدالتی فیصلے تھے جو ریفرنس کے حوالے سے ماضی میں جو آرڈر دیے تھے وہ پڑھ کر سنائے، اور جو صدارتی ریفرنس تھا وہ بھی پڑھ کر سنایا. انیشیل آج پہلی سماعت تھی جس میں جو ججز تھے انہوں نے زیادہ کوئی ریمارکس نہیں دیے. جسٹس جو محمد علی مظہر تھے انہوں نے بھی بڑا ویلڈ سوال اٹھایا، اعتراض اٹھایا اس پر جو ریفرنس تھا. انہوں نے کہا کہ سارا جو ریفرنس بنایا گیا ہے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو پر بنایا گیا ہے، اس میں کوئی قانونی سوال تو نہیں ہے کہ جس کا ہم جواب دیں. ناظرین، یہ سارا آج کی سماعت تھی، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا. آئندہ بھی آنے والے دنوں میں بھی، اور پھر جب یہ ریفرنس بھی دوبارہ لگے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو اہم کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو مکمل جو تفصیلات ہے وہ فراہم کرتا رہوں گا. اور میرا YouTube چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بھی میرا پروگرام کو شیئر کریں، اور سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے، فرسٹ ہینڈ سماعت ہے، اس کے حوالے سے آگاہی کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھتے رہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.